بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نجعلك في قلب معزك إنك بما تحب وصلنا نسمع اللهم شكر للعالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، انتہائی قابل احترام ذی وقار دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ عظمت شہداء، مقام شہادت
اور واقعہ کربلا کے متعلق میں نے چند معروضات آپ دوستوں کی گوش گزار کی تھی، اور خاص طور پر آخر میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آنے والے جمعہ کی ہماری گفتگو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہوگی۔ لیکن آپ ملکی حالات دیکھیں اس وقت، گزشتہ جمعہ سے پہلے جو 4 محرم الحرام تاریخ گزری، اس تاریخ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ذاکر اور ملعون انسان نے توہین بھی کی تو کس کی؟ جو خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور جس کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ شہادت دے کر گئے کہ تمام صحابہ کرام میں سے جس جس کے میرے اوپر احسانات تھے، میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں۔ اکیلا ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ چکانے کی مجھ پیغمبر میں ہمت نہیں۔ کل قیامت کے دن میں خدا سے لے کر ابو بکر کو دوں گا۔ اس ابو بکر کی توہین کی گئی اسلام آباد میں۔ اور پھر گزشتہ جمعہ 8 محرم الحرام تھی، 8 محرم الحرام کے بعد 10 محرم الحرام کو جو جلوس نکلے، ان میں مختلف شہروں کے اندر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کیا گیا۔ خاص طور پہ کراچی کے جلوس میں خلیفہ ششم، کاتب وحی، کاتب قرآن، امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر علل اعلان سب و شتم کیا گیا، اور ان تمام بکواسات کو میڈیا کوریج دی گئی۔ خدا کی قسم ان دنوں کے اندر ہم مسلمانوں کے اور تمام اہل سنت والجماعت کے جتنا دل زخمی ہے کبھی نہیں ہوئے۔ پہلے تو ہم ان کی کتابیں صرف دیکھا کرتے تھے، اور آج کھلے عام صحابہ کرام کے اوپر بکواسات سننے کو مل رہی ہے، کھلے عام صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے، کھلے عام واضح لفظوں میں صحابہ کرام کو کافر تک کہا جا رہا ہے، کھلے عام صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہے۔
ایسے حالات میں ہم اہل السنت والجماعت برداشت کریں تو کس حد تک برداشت کریں؟ اور یہ حکمران طبقے کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات، اتنا ابتر حالات ہونے کے باوجود جتنا ہم نے حالات کو کنٹرول کیا ہے کسی نے آج تک حالات کو کنٹرول نہیں کیا۔ ان حالات میں پتہ نہیں حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے۔ اس وقت میں داد دیتا ہوں تمام اہل السنت والجماعت کی، چاہے وہ بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی ہوں، یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ہوں، ان کے قائدین نے اپنی عوام کو حد الوسع جتنا ان سے ہو سکتا تھا امن کا درس دیا، اور اب تک ہم نے پاکستان کے اندر امن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم ملک کے اندر فتنہ فساد نہیں چاہتے، ہم ملک کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ملک کا امن برباد نہیں کرنا چاہتے، ہم ملک کے اندر فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتے۔ اور آنکھیں کھول کے حکمران طبقے کو دیکھنا چاہیے، ملک کے اندر ملک کا امن کون تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ملک کا امن کون تہس نہس کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور ملک کے اندر کون فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور کون ملک کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس وقت اگر ہم احتجاج کریں تو احتجاج ہمارا آئینی حق بنتا ہے۔ صحابہ کرام کوئی عام ہستیاں نہیں، صحابہ کرام کوئی معمولی ہستیاں نہیں، صحابہ کرام کوئی میرے تمہارے پیر کی طرح نہیں، صحابہ کرام کوئی میرے تمہارے قائد کی طرح نہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہیں صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار کیا ہو۔ آج اگر کوئی ملا آ کر کہے، ہمارا کوئی پیر آ کر کہے، ہمارا کوئی قائد آ کر کہے، وقت کا کوئی شیخ الحدیث یہ بات کہے کہ میں نے رات کو خواب میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت کی ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے قائد کو خواب میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے، ہمارے شیخ الحدیث کو خواب میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے، ہمارے پیر کو خواب میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے۔ ابو بکر سے کہ الف سے لے کر علی کی یا تک یہ تمام صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار کیا ہے۔ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جانا ایمان کی حالت میں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے دربار کے اندر ہر قسم کا اپنا نیک عمل پیش کر سکے گا۔ نماز ہر بندہ پیش کر سکے گا، روزہ ہر بندہ پیش کر سکے گا، قرآن کی تلاوت ہر بندہ پیش کر سکے گا، حج اور بیت اللہ کا طواف ہر بندہ پیش کر سکے گا، درود پاک والا عمل ہر بندہ پیش کر سکے گا، لیکن یاد رکھنا آمنہ کے لال کا دیدار والا عمل، اللہ کے پاک پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھنے والا عمل، یہ واحد عمل ہے جو کل قیامت کے دن پیغمبر کے صحابہ پیش کر سکیں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی پیش نہیں کر سکے گا اللہ کی دربار میں یہ عمل۔ آج کوئی مقابلہ کرتا ہے صحابہ کرام کے مقام کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات میں اور کہنے لگا ہوں صحابہ کے متعلق، مقام صحابیت کوئی کسبی چیز نہیں ہے جو محنت کر کے حاصل کر لے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جس طرح مقام نبوت کوئی کسبی چیز نہیں بلکہ وہبی چیز ہے،
کوئی اپنی محنت کے ذریعہ نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی عبادتوں کے ذریعہ نبی نہیں بن سکتا، کوئی ریاستوں کے ذریعہ نبی نہیں بن سکتا، کوئی چلے کاٹ کاٹ کے اللہ کا پیغمبر نہیں بن سکتا۔ یہ میرے خدا کی دین ہے اور اس کی عطا ہے، اللہ جس کے متعلق چاہتا ہے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اسی طرح مقام صحابیت بھی کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ غور کیجئے گا میرے الفاظ پہ، میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مقام صحابیت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، کوئی اپنی محنت کے ذریعہ صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اپنی عبادت کے ذریعہ صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اپنی نمازوں کے ذریعہ، اپنے روزوں کے ذریعہ، اپنے حج کے ذریعہ، اپنے عمروں کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، درود پاک کے ورد کے ذریعہ، خدا کے ذکر کے ذریعہ، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ کوئی بندہ زندگی کے ہر دن کا روزہ رکھے، ہر دن میدان جہاد میں نکلے، ساری ساری رات خدا کی دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی انسان عبادت والی محنت کے ذریعے مقام صحابیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مقام صحابیت خدا کی طرف سے ایک دین ہے، مقام صحابیت خدا کی ایک عطا ہے، مقام صحابیت خدا کی طرف سے ایک وہابی چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے بلا کے پیغمبر کے قدموں میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مقام صحابیت سے نواز دیتا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ اپنی عبادتوں کے ذریعہ کبھی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کا بڑے سے بڑا ولی ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا عالم ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا کوئی قائد ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا کوئی مبلغ ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا کوئی مقرر ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا کوئی واعظ ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا کوئی شیخ الحدیث ہو، خدا کی قسم اپنا ہاتھ جتنا بلند کرے صحابہ کرام کے پاؤں کے تلوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ مقام صحابیت اس قدر بلند مقام ہے۔ سنیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے مقام صحابہ کو واضح کیا۔ آپ فرماتے ہو کائنات کے لوگوں، تم میرے صحابہ کے اوپر سب و شتم کرتے ہو، تم میرے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہو، تم میرے صحابہ کے متعلق غلط بکواسات کرتے ہو۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے صحابہ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ سنیے گا حدیث پاک کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ بولیے گا، دو چار پیسے کوئی نہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام میں سے ابو بکر مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، عمر مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرا عثمان مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرا علی، میرا معاویہ، میرا ابو سفیان، میرے حسنین کریمین ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے ابو ہریرہ کے ایک مٹھی بھر جو کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج کون صحابہ کے مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام تو اس قدر بلند ہے،
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح بلند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح دمک رہے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ ابو بکر کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، عمر کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، عثمان کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، علی المرتضیٰ کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، امیر معاویہ کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، ابو سفیان کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، اشرا مبشرہ کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، ابن عباس کے پیچھے چلو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، ابن عمر کے پیچھے چلو گے تب بھی تمہیں ہدایت ملے گی، ابو ہریرہ کے پیچھے چلو گے تب بھی تمہیں ہدایت ملے گی، تم ابو ذر کے پیچھے چلو گے تب بھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر راستے تلاش کیا کرتے ہو، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر منزل مقصود تک پہنچا کرتے ہو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، جنت تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے۔ میرے سارے صحابہ کے سارے راستے جنت کی طرف جاتے ہیں، میرے ابو بکر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، میرے پیر عمر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، میرے پیر عثمان کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، میرے پیر علی کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، میرے امام حسن حسین کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور میرے امام اور امیر معاویہ کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ کرام تو جنت کے شہزادے ہیں، کسی کی بکواس سے صحابہ کرام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تم تان و تشریح کرتے ہو صحابہ کی ذات پہ، تم سب و شتم کرتے ہو صحابہ کی ذات پہ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ صحابہ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا اور دل کی تختیوں پہ لکھنا۔ یہ رب کا سارا کلام صحابہ کے فضائل و مناقب سے بھرا ہوا ہے، یہ رب کا سارا قرآن صحابہ کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کو تلاش کرنا ہے تو تاریخ کی کتابیں نہ اٹھا، صحابہ کو تلاش کرنا ہے تو تاریخ کی کتابیں نہ اٹھا، وہ چن چن کے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے پاس بھیجے تھے۔ صحابہ کو تلاش کرنا ہے تو پیغمبر کے قلب کے اوپر اترنے والی کتاب اٹھا۔ یہ قرآن صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کی سیرت بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کے عقیدے بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کے عمل بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کے اخلاق بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کی سیرت بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کے فضائل بیان کرتا ہے، یہ قرآن صحابہ کے مناقب بیان کرتا ہے۔ اور تب کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا جب قرآن صحابہ کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہے، یہ کتاب منسوخ ہونے سے پاک ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک باقی ہے اور قیامت کے بعد بھی باقی ہے۔ صحابہ قربان جو تمہاری عظمت پر، تمہارے فضائل و مناقب قیامت تک باقی ہیں اور قیامت کے بعد بھی باقی ہے۔ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا، قرآن صحابہ کی سیرت بیان کرتا ہے، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ صحابہ کی سیرت کس نے بیان کی؟ ذرا اونچی آواز سے، صحابہ کی سیرت کس نے بیان کی؟ صحابہ کی عظمت کس نے بیان کی؟
صحابہ کے فضائل کس نے بیان کیے؟ ذرا بلند آواز سے، بلند آواز سے، آپ جتنا بلند آواز سے بولیں گے عاشق کا دل ٹھنڈا ہوگا، عاشق کا دل ٹھنڈا ہوگا اور بغض رکھنے والوں کا منہ کالا ہوگا۔ ذرا اونچی آواز سے بولیے گا۔ صحابہ کے عقائد کس نے بیان کیے؟ صحابہ کے فضائل کس نے بیان کیے؟ صحابہ کی سیرت کس نے بیان کی؟ صحابہ کی عظمت کس نے بیان کی؟ ایک بات کہنے لگا ہوں، صحابہ کے اوپر سب و شتم کرنے والوں تم سنو، تم تو کہا کرتے ہو ہمارا 12واں امام ابھی تک غار میں چھپا ہے، یہ میری بات دل کی تختیوں پہ لکھیے گا، اور تم کہا کرتے ہو ہمارا 12واں امام ابھی تک غار میں چھپا ہے، کب نکلے گا باہر؟ کب آئے گا باہر؟ کون تمہاری رہنمائی کرے گا؟ کون تمہیں راستہ بتلائے گا؟ کون تمہیں تبلیغ کرے گا؟ تم کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ جن کا امام ابھی تک غار کے اندر چھپا ہے، تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہمارا امام تب باہر نکلے گا جب کتنے پورے ہوں گے؟ 313۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جب تک 313 کامل نہیں ہو جاتے تب تک 12واں امام غار سے باہر، بولیے گا بولیے گا، جب تک 313 خالص نہیں ہوتے تب تک 12واں امام غار سے باہر نہیں آئے گا۔ اور تمہارے ابھی تک 313 مکمل نہیں ہوئے، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج ذرا اللہ کا قرآن سن کے دیکھ، تمہارے ابھی تک 313 مکمل نہیں، خدا کے قرآن نے 313 سے زیادہ اصحاب پیغمبر کو گولڈ میڈلز دیے ہیں۔ اور سنیے گا اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن نے صحابہ کرام کے لیے گولڈ میڈلز بیان کیے۔ آج تمہارا بچہ اسکول میں کوئی کلاس پاس کرتا ہے، اول نمبر میں آتا ہے، اسے کوئی گولڈ میڈل مل جاتا ہے، سارے خوشیاں مناتے ہیں، سارے محلے میں شور و غوغا ہوتا ہے، اس کا والد خوش ہے، امی خوش ہے، دادا خوش ہے، دادی خوش ہے، اس کے بھائی خوش ہے، اس کی بہنیں خوش ہیں، سارا محلہ خوش ہے کہ ہمارے محلے کے بچے نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ آج ذرا اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ، میرے پیغمبر کی پاک جماعت نے کس قدر پوزیشنیں حاصل کی ہیں، رب کی طرف سے انہیں کس قدر گولڈ میڈلز ملے ہیں۔ آج ذرا اللہ کا قرآن کو کھول کے دیکھ، جب تو اللہ کا قرآن کھول کے دیکھے گا اللہ کا قرآن خود اعلان کرے گا یہ میرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت وہ جماعت ہے جس کا امتحان لینے والی ذات کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے گا، صحابہ کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ پیغمبر نے 23 سال تک محنت کی، یہ مقدس جماعت تیار ہوئی۔ پیغمبر کی کلاس میں ابو بکر بھی پڑھا ہے، پیغمبر کے پاس عمر بھی پڑھا ہے، پیغمبر کے پاس عثمان بھی پڑھا ہے، پیغمبر نے علی کو بھی پڑھایا ہے، پیغمبر نے معاویہ کی بھی تربیت کی، پیغمبر نے ابو سفیان کی بھی تربیت کی۔ پیغمبر نے جب اپنی جماعت کو خدا کی عدالت میں پیش کیا، اللہ میری جماعت کا منصف تو ہے، اللہ میری جماعت کا جج تو ہے، اللہ میری جماعت کا امتحان لینے والا تو ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر تیری جماعت میرے حوالے ہے تو میں تیری جماعت کے دلوں کا امتحان لے کے ان کے لیے اعلان کرنے لگا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اللہ نے صحابہ کرام کی کس چیز میں جھانک کے دیکھا؟ بولیے گا بولیے گا، اللہ نے کہاں جھانک کے دیکھا؟ صحابہ کے دلوں میں رب نے جھانک کے دیکھا، صحابہ کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا رب نے، صحابہ کرام کے دلوں میں جھانک کے اللہ نے دیکھا۔
اور اس کے بعد میرے رب نے اپنا فیصلہ سنوایا. توجہ ہے؟ اس کے بعد میرے رب نے اپنا فیصلہ سنوایا. اب ذرا دیکھیے گا اس امتحان میں ابو بکر کو کتنے نمبر ملتے ہیں، اس امتحان میں عمر کو کتنے نمبر ملتے ہیں، اس امتحان میں عثمان کو کتنے نمبر ملتے ہیں. ذرا دیکھیے گا خدا نے جو امتحان لیا اس میں میرے پیر علی کو کتنے نمبر ملتے ہیں، اس میں حسنین کریمین کو کتنے نمبر ملتے ہیں، اس امتحان میں میرے امام امیر معاویہ کو کتنے نمبر ملتے ہیں، اس امتحان میں نبی کے سسر ابو سفیان کو کتنے نمبر ملتے ہیں. آئیے گا ذرا اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیے گا. اللہ کا قرآن صحابہ کرام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کا قرآن صحابہ کرام کی سیرت بیان کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کا قرآن صحابہ کرام کی کامیابیوں میں تذکرے کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے امتحان کے تذکرے کرتا چلا جاتا ہے. سنو، اللہ کریم فیصلہ کرنے کے بعد کہتا ہے آ میرے پیغمبر، میں تجھے تیری جماعت کا نتیجہ بتلاؤں. میں نے تیرے صحابہ کا امتحان لیا. اور اللہ نے کہاں کہاں امتحان لیا؟ اللہ نے کہاں کہاں امتحان لیا؟ کبھی رب نے امتحان لیا میدان بدر کے اندر. ہاں، صحابہ کو دیکھو قرآن اور حدیث کے آئینے میں، یہ کالی پٹیاں تاریخ والی اپنی آنکھوں سے اتارو، اپنی آنکھوں کے اوپر قرآن اور حدیث والی اینک لگاؤ. صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھ، صحابہ کو دیکھ رہا ہے تو حدیث کے آئینے میں دیکھ. اس کالی آنکھ سے نہ دیکھ میرے صحابہ کو. صحابہ کو دیکھنا ہے تو رب کی آنکھ سے دیکھ. صحابہ کرام کو دیکھنا ہے تو میرے پاک پیغمبر کی پاک آنکھ سے دیکھ. ذرا قرآن تو کھول کے دیکھ. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر، میں نے ان کا میدان بدر میں امتحان لیا، میں نے ان کا میدان احد میں امتحان لیا، میں نے ان کا غزوہ خندق میں امتحان لیا، میں نے ان کا حدیبیہ میں امتحان لیا، میں نے ان کا تبوک میں امتحان لیا، میں نے ان کا مکہ میں امتحان لیا، اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کرا کے میں نے امتحان لیا. ان کے جسموں کو میں نے تپتی ہوئی ریت کے اوپر سلوا کے امتحان لیا. میں نے ان کے جسموں کا گوشت نچوا کر میں نے امتحان لیا. میرے پیغمبر ہر طریقے سے میں ان کے امتحان لے چکا ہوں. اولاد ذبح کرا کے میں نے امتحان لیا، بیویاں بیوہ کروا کے میں نے ان کا امتحان لیا، بچے یتیم کروا کے میں نے ان کا امتحان لیا. ہر طریقے سے امتحان لینے کے بعد سن میرے پیغمبر، تیری پاک جماعت کا ممتحن یہ اعلان کرتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون. ایک نہیں، اولئک، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک سارے کے سارے تیرے صحابہ کامیاب ہیں. ذرا بلند آواز سے بولیے گا، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے صحابہ. ذرا ہاتھ بلند کر کے، سارے صحابہ. ابو بکر، ذرا بلند آواز سے، ابو بکر کامیاب ہے، عمر کامیاب ہے، عثمان کامیاب ہے، علی کامیاب ہے. میرے پیغمبر کا معاویہ اور ابو سفیان، یہ خدا نے میرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت کو گولڈ میڈل دیا ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا. اولئک هم المفلحون. کامیاب جماعت دیکھ رہی ہو تو میرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت ہے. اور سنیے گا، اور کبھی اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے میرے پیغمبر یہ کامیاب تو ہو چکے، سن میں نے انعام کیا دیا ہے. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، میں نے ان کے اوپر آسمانوں سے سارے رحمت کے دروازے کھول کے رکھ دیے ہیں.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، خدا کی رحمت کے اول نمبر کے مستحق دیکھنے ہوں تو میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت یافتہ جماعت دیکھنی ہو تو میرے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ ہیں۔ اور سنیے گا، اور کبھی اللہ کا قرآن صحابہ کے متعلق اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اول نمبر کے ایماندار، پکے ایماندار، کرے ایماندار، سچے ایماندار، اور سچے ایماندار دیکھنے ہوں تو میرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت ہے۔ تم ان کے ایمان کے متعلق بکواسات کرتے ہو کہ معاذ اللہ فلاں فلاں مرتد ہو گئے تھے، فلاں فلاں نے پیغمبر کے بعد ایمان چھوڑ دیا تھا، فلاں فلاں کے دل سے ایمان نکل گیا تھا، ان کے متعلق بکواسات کرتے ہو۔ صحابہ کے متعلق سنیے گا، صحابہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ ایمان لکھنے والا کون ہے؟ اور جس چیز کو میرا رب لکھ دے، رب کعبہ کی قسم دنیا کائنات میں کوئی طاقت اسے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میرے ابو بکر کے دل میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ عمر کے دل میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ عثمان کے دل میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ علی کے دل میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ امیر معاویہ کے دل میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ ابو سفیان کے دل میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ ان کے متعلق بکواس کرتے ہو کہ ایمان چھوڑ گئے تھے۔ آج آنکھوں کے اوپر قرآن کی اینک لگا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو سب سے سچے ایماندار ہیں۔ اول نمبر کے ایماندار دیکھنے ہوں تو میرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت ہے۔ یہ ایمان چھوڑ گئے تھے، ان کے متعلق بکواس کرتے ہو کہ یہ ایمان چھوڑ گئے تھے۔ جس ایمان کو میرے رب نے لکھا ہے وہ قیامت کے بعد بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اور سنیے گا صحابہ کرام کے متعلق، میں نے عرض کیا نا یہ قرآن صحابہ کے متعلق گولڈ میڈلز کی کتاب ہے۔ گولڈ میڈلز کے ذریعہ یہ کتاب اللہ نے بھر کے رکھ دی ہے صحابہ کے متعلق۔ سنیے گا اللہ کا قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، راشد ہدایت یافتہ، ہدایت کے شاہ سوار، کامیاب ترین لوگ دیکھنے ہوں تو وہ میرے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے راشد بولیے گا۔ صحابہ سارے کے سارے راشد ہیں، صحابہ سارے کے سارے راشد ہیں۔ جن جن صحابہ کو میرے رب نے خلافت دی ان تمام صحابہ کی خلافت خلافت راشدہ تھی۔ آپ بلند آواز سے میرا ساتھ دیں تو میں نام لینے لگا ہوں، ذرا بولیے گا ابو بکر کی خلافت خلافت راشدہ، ذرا بلند آواز سے۔ ابو بکر کی خلافت خلافت راشدہ تھی، عمر فاروق کی خلافت خلافت راشدہ تھی، عثمان کی خلافت خلافت راشدہ تھی، علی کی خلافت خلافت راشدہ تھی، اور میرے حسن کی خلافت خلافت راشدہ تھی، اور میرے پیر امیر معاویہ کی خلافت چھوڑ دیجئے گا آج کے بعد۔ خلافت راشدہ حق چار یار، یہ پتہ نہیں کہاں سے پکا لیا تم نے۔ اگر نعرہ لگانا ہے تو یوں کہا کرو خلافت راشدہ حق سب یار۔
کیا باقیوں کی خلافت خلافت راستہ نہیں تھی؟ حضرت حسن کی خلافت خلافت راستہ تھی، حضرت امیر معاویہ کی خلافت خلافت راستہ تھی۔ نعرہ کبھی لگانا ہو تو یوں کہا کرو خلافت راستہ حق سب یار۔ حق چار یار کا کیا مطلب؟ پہلے چار حق پہ ہیں، باقی حق پہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن گولڈ میڈلز کی کتاب ہے صحابہ کرام کے لیے، اور قرآن کبھی صحابہ کے متعلق اعلان کرتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ، ساری کائنات میں سب سے بہتر جماعت دیکھنی ہو تو کون ہے؟ بولیے گا۔ قربان جاؤں صحابہ تمہارے مقدر پہ، قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمتوں پہ، قربان جاؤں صحابہ تمہارے مقام کے اوپر۔ خدا کی قسم خدا کے قرآن نے حد ہی کر کے رکھ دی ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کو بیان کرنے میں اللہ کے قرآن نے حد ہی کر کے رکھ دی ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک طرف اللہ کا قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا قرآن صحابہ کے دشمنوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ انداز دیکھیے گا اللہ کے قرآن کا، ایک طرف صحابہ کا تذکرہ اور دوسری طرف صحابہ کے دشمنوں کا تذکرہ۔ جب صحابہ کی باری آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، ساری کائنات میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور جب صحابہ کے دشمنوں کی باری آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، بدترین لوگ کائنات کے دیکھنے ہوں تو صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ صحابہ کے دشمن، صحابہ کے اوپر بکواسات کرنے والے، صحابہ کے اوپر سب و شتم کرنے والے، صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شر البریہ، ساری کائنات کے سب سے بدترین لوگ، ساری کائنات کے سب سے لچے اور کمینے لوگ اگر دیکھنے ہوں تو وہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ اور سنیے گا، جب صحابہ کی باری آتی ہے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک حزب اللہ۔ صحابہ کس کا لشکر ہے؟ ذرا بلند آواز سے، اولئک حزب اللہ۔ صحابہ کس کا لشکر ہے؟ صحابہ کس کے سپاہی ہیں؟ صحابہ کس کی فوج ہیں؟ اور جب صحابہ کے دشمنوں کی باری آتی ہے، صحابہ کو بھونکنے والوں کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے چیلے۔ یہ اپنی طرف سے باتیں تو نہیں کر رہا، بولیے گا، گالیاں تو نہیں دے رہا کسی کو، کسی کے اوپر کیچڑ تو نہیں اچھال رہا۔ قرآن اور حدیث کو بیان کرنا پاکستان میں ہمارا آئینی حق ہے، اور یہ حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ صحابہ کے دشمنوں کی باری آتی ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک حزب الشیطان۔ صحابہ کی باری آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار خدا کی فوج ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب ہے۔ اور جب صحابہ کے دشمنوں کی باری آتی ہے تب اللہ کا قرآن پکار اٹھتا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی فوج اور شیطان کا لشکر اور شیطان کے چیلے، صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے دنیا آخرت کے اندر تباہ و برباد ہیں۔ یہ ساری باتیں کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے گا، ساری باتیں کون بیان کر رہا ہے؟ اور جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، صحابہ کرام کی باری آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم اصحاب الجنہ، اگر جنت کے سردار دیکھنے ہوں تو میرے پاک پیغمبر کی پاک جماعت ہے۔ اور جب صحابہ کرام کے دشمنوں کی باری آتی ہے
تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم اصحاب النار، جہنم کے کتے دیکھنے ہوں تو یہ ہیں جو پیغمبر کی جماعت کو بھونکتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے باتیں تو نہیں کر رہا، صحابہ کرام کے متعلق اللہ کے قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور خیال کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک جماعت کے متعلق ایک بار نہیں کئی بار اعلان فرمایا، او دنیا کائنات کے لوگوں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، فإنہم خیارکم، وہ ساری کائنات میں تم میں سب سے بہتر ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من سب صحابی، من سب صحابی، یہ میں حدیث پاک کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ دکھانے کو تیار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں من سب صحابی، جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے، چاہے ابو بکر کو گالیاں نکالے تب، چاہے امیر معاویہ کو گالیاں نکالے تب، چاہے ابو سفیان کو بھونکے تب، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس انسان پہ خدا کی لعنت برستی ہے، اس کے اوپر سارے فرشتوں کی لعنت برستی ہے اور ساری کائنات کے سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ آپ بھی کریں گے، ذرا اپنی زبانوں کے تالے کھولیے گا۔ میں آپ سے حدیث پاک کا الفاظ کہلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ اسلام آباد میں 4 محرم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بکواسات کی گئی، اور 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواسات کی گئی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مسلمانوں، جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو بھونکتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تمہیں کہنے کا حق بنتا ہے تم یوں کہو، وہ لعنتیو تمہارے اوپر خدا کی طرف سے لعنت برستے۔ ذرا اونچی آواز سے بولنا، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے کون ہیں؟ ذرا بلند آواز سے، صحابہ کو گالیاں دینے والے کون ہیں؟ ہم نام لینے کے عادی نہیں ہیں، ہم تو صرف قرآن اور سنت سنانے کے عادی ہیں۔ صحابہ کو گالیاں نکالنے والے کون ہیں؟ ابو بکر کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے کون ہیں؟ امیر معاویہ کے متعلق بکواس کرنے والے کون ہیں؟ اور ابو سفیان کو برا کہنے والے کون ہیں؟ تم نہیں جانتے ابو سفیان کون ہے، تم نہیں جانتے ابو سفیان کون ہے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، ابو سفیان کی بیٹی آمنہ کے لال کی گھر والی ہے۔ اس ابو سفیان کے متعلق بکواس کرتے ہو۔ تم تو علی علی کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو، اور تم نے تو حسینیوں کو آج تک پہچانا ہی نہیں ہے۔ کون حسینی اور کون حسینی نہیں ہے؟ تم نے تو آج تک حسینیوں کو پہچانا ہی نہیں ہے، کون حسینی اور کون حسینی نہیں ہے۔ یہ میں ابھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا۔ ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے پاک پیغمبر کی، بولیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر کی، اور نام کیا ہے اس بیٹی کا؟ ام حبیبہ رملہ۔ نام کیا ہے اس بیٹی کا؟ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان کی ایک اور بیٹی بھی ہے، ابو سفیان کی ایک اور بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کو پتہ ہے میمونہ کے حسینی خاندان سے کس قدر قریبی رشتے ہیں؟ میمونہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے لیلا. کیا نام ہے؟ یہ پکا لو، یاد کر لو، دل کی تختیوں پہ لکھ لو. ابو سفیان کی بیٹی کا نام ہے میمونہ، اور میمونہ کی بیٹی کا نام ہے لیلا، اور یہ لیلا حضرت حسین کی گھر والی ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ یہ لیلا حضرت حسین، امام حسین کی گھر والی ہے، اور اسی لیلا کے پیٹ سے پیدا ہوئے جنہیں کہا جاتا ہے علی اکبر، جو میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے تھے. علی اکبر کا تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے تم. علی اکبر کی ماں تمہیں یاد نہیں آتی؟ علی اکبر کی نانی تمہیں یاد نہیں آتی؟ علی اکبر کا نانا تمہیں یاد نہیں آتا؟ حسین کا تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے تم. کیا تمہیں حسین کی گھر والی لیلا یاد نہیں آتی؟ اور حسین کی ساس میمونہ یاد نہیں آتی؟ تم عوام کو باور کراتے ہو کہ صحابہ کی آپس میں دشمنیاں تھی. ذرا اونچی آواز سے بولیے گا، یہ دوستی ہے کہ دشمنی ہے؟ بولیے گا، یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ اور ابو سفیان کے متعلق بکواسیں کرتے ہو جو حسین کے بچوں کا نانا لگتا ہے، جو حسین کی اولاد کا نانا لگتا ہے، اس کے متعلق بکواس کرتے ہو. شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ کے علم میں لانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 اعلان فرمائے تھے. کتنے اعلان؟ 2 اعلان فرمائے تھے. ایک اعلان اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من داخلہ، آپ نے اعلان فرمایا من داخلہ کعبۃ فہو آمن. آپ نے اعلان فرمایا جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امن دے دیا جائے گا، اسے امن دے دیا جائے گا. مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، آپ نے فرمایا یہ امن کا گہوارہ ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے امن دے دیا جائے گا. اور دوسرا اعلان سنیے گا، آپ فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن دے دیا جائے گا. ابو سفیان کے گھر کا مقام آمنہ کے لال نے مسجد حرام کے برابر بیان کیا ہے. جس طرح مسجد حرام میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، اس طرح ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے. اس ابو سفیان کے متعلق بکواسیں کرتے ہو. تم نے معمولی سمجھ لیا امیر معاویہ کو، وہ امیر معاویہ جس کے متعلق آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا تھا ان اللہ ورسولہ قد یحبانہ. امیر معاویہ خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے. کون امیر معاویہ؟ جس کے متعلق آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا تھا امیر معاویہ میرا رازدان ہے، جو امیر معاویہ سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو امیر معاویہ سے بغض رکھے گا دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا. اس امیر معاویہ کے متعلق بکواس کرتے ہو جس کے متعلق میرے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا معاویہ میں نے تجھے اپنی مرضی سے کاتب قرآن نہیں بنایا، میں نے تجھے کاتب قرآن بنایا ہے، اپنے رب کی مرضی سے بنایا ہے. امیر معاویہ کے ہاتھ اللہ نے قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے، اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے. اور میرا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ جن ہاتھوں سے قرآن لکھوائے کبھی اہل بیت پہ وہ ظلم نہیں کر سکتے. پیغمبر جن ہاتھوں سے قرآن لکھوائے وہ کبھی پیغمبر کے خاندان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے.
تم نے کیا سمجھ رکھا ہے امیر معاویہ کو؟ تمہیں کیا معلوم کہ امیر معاویہ کا مقام کس قدر بلند ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب امیر معاویہ میدان محشر میں آئے گا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایمان کے نور کی چادر معاویہ کے سر پہ موجود ہوگی. جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے پاک پیغمبر دے رہے ہیں، قیامت کے دن جس کے ایمان کی شہادت اللہ کے پاک پیغمبر دے رہے ہیں، اس کے متعلق بکواس کرتے ہو. بکواس کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہ پیر جس کے نام کی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11 پکا کے تقسیم کی جاتی ہیں، پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے امیر معاویہ کے متعلق کیا کہا؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت رکھنے والا ہوں، آپ کو بھی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں آپ جس کو عقیدت ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خدا کے سچے ولی گزرے ہیں. خدا کی قسم ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک میں اپنے آنکھوں کے لیے سرما سمجھتا ہوں. پتہ ہے انہوں نے امیر معاویہ کے متعلق کیا کہا؟ ایک بات کہی اور میرا دل ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. وہ فرماتے ہیں کاش میں امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتا، کاش میں امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتا، میں ایسے راستے میں جا کے بیٹھ جاتا جہاں سے امیر معاویہ نے گزرنا ہوتا، جہاں سے امیر معاویہ نے گزرنا ہوتا. امیر معاویہ کے گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے، گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سے جو گرد و غبار اڑتا، وہ گرد و غبار میرے جسم پہ پڑ جاتا. عبد القادر اپنی نجات کے لیے اسی کو کافی سمجھتا. امیر معاویہ کا مقام تو اس قدر بلند ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی گواہی دے رہے ہیں گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی خاک اگر میرے جسم پہ بڑھ جاتی تو میں نجات کے لیے کافی سمجھتا. اس کے متعلق بکواس کرتے ہو. اور وہ ابو بکر جس کو ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا مصلی دیا، وہ ابو بکر جس کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا او میرے صحابہ کرام کی جماعت، میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو امامت کرانے کی اجازت نہیں. وہ ابو بکر جس کے متعلق آمنہ کے لال نے بار بار ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ ابو بکر دنیا میں بھی میرا رفیق ہے، اس کو جنت میں بھی میرا رفیق بنا. اور اس امیر معاویہ کے متعلق تم نے بکواسیں کی جس کے متعلق آمنہ کے لال نے بارہا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی. اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اللہ معاویہ کو مہدی بنا. اور کبھی اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب وادخلہ الجنہ. اللہ معاویہ کو قرآن کا عالم بنا، اللہ معاویہ کو سیاست کا علم عطا فرما، اللہ معاویہ کو جہنم سے بچا اور جنت کے اندر معاویہ کو داخل فرما. اس کے متعلق بکواسات کرتے ہو. میرا عقیدہ ہے اور یقیناً آپ کا بھی عقیدہ ہے اور تمام اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے، میرے پیغمبر کے سارے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں. میرے پیغمبر کے سارے صحابہ ہاتھ بلند کر کے، میرے پیغمبر کے سارے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں. جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا واپس کہاں پلٹے گا؟ بولیے گا واپس کہاں پلٹے گا؟ جو صحابہ پہ لعنت کرے گا لعنت اس پہ برسے گی. جو صحابہ کے وہ کافر کہے گا کافر وہ خود ہوگا. جو صحابہ کو مرتد کہے گا مرتد وہ ہوگا. جو صحابہ کو خائن کہے گا کائنات کا بدترین خائن یہی خود ہوگا. گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ آنے والا جمعہ ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کریں گے. میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ نے اتنی مہربانی کرنی ہے
آپ نے ہاتھ بلند کر کے 2 مرتبہ جنتی جنتی کہنا ہے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ جنتی جنتی. ہاتھ بلند کر کے دو بار کہنا ہے. ذرا بلند آواز سے بولیے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر، زور سے بلند آواز سے، ابو بکر جنتی جنتی. ذرا بلند آواز سے بولیے گا ابو بکر، عمر، ذرا بلند آواز سے عمر، عثمان، ذرا بلند آواز سے علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان، تمام ازواج مطہرات، نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ. تمہارے تانو تشنیع سے صحابہ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں آئے، یہ ہمارے پاس خدا کے قانون کی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعہ ہم ابو بکر کی وکالت کریں گے، اس کتاب کے ذریعہ ہم عمر کی وکالت کریں گے، اس کتاب کے ذریعہ ہم عثمان کی وکالت کریں گے، اس کتاب کے ذریعہ ہم علی کی وکالت کریں گے، اس قانون کی کتاب کے ذریعہ ہم امیر معاویہ کی وکالت کریں گے، اس قانون کی کتاب کے ذریعہ ہم ابو سفیان کی وکالت کریں گے، اس کتاب کے ذریعہ ہم ازواج مطہرات کی وکالت کریں گے. آؤ لے آؤ جتنے تمہارے پاس اعتراض ہے، آؤ لے آؤ جتنے تمہارے پاس خدشات ہیں، آؤ لے آؤ جتنے تم صحابہ پہ اعتراض کرنے چاہتے ہو. خدا کی قسم اس کتاب کے ذریعہ یہ صحابہ کا وکیل ایک اعتراض کو دھو کے رکھ دے گا، ایک صحابہ کرام کے دامن کے اوپر پڑنے والے چھینٹے کو دھو کے رکھ دے گا. میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، یہ صحابہ کی عظمت کی کتاب ہے، یہ صحابہ کی سیرت کی کتاب ہے، یہ صحابہ کے ایمان کی کتاب ہے، یہ صحابہ کے اخلاق کی کتاب ہے، یہ صحابہ کرام کی منقبت اور ان کے فضائل کی کتاب ہے. قیامت آ سکتی ہے، صحابہ کی سیرت قرآن سے بیان کرنے والے بیان کر کر کے جا چکے ہیں اور جاتے رہیں گے، ہم بھی گزر جائیں گے. نہ قرآن ختم ہونے میں آئے گا، نہ صحابہ کی منقبت ختم ہونے میں آئے گی. باقی کی گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پر میں آئندہ جمعہ کروں گا. جو صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن نے ان کے جوابات کیا دیے، ضرور سنیے گا آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.